اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر امام بخاری نے ایک باب اس نام سے قائم کیا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا۔ یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کو لے کے امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں ایک پورا باب قائم کر کے اس کے نیچے حدیث لاتے ہیں۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، 4 خوبیوں کا، خصلتوں کا، عادتوں کا۔ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس بندے نے اپنی زندگی میں پیدا کر لیں کان حقا علی اللہ، اب رب کا حق ہے، اب یہ مالک کریم کی ذمہ داری ہے ان یدخلہ الجنہ، کہ اس انسان کی جتنی زندگی میں کمی کوتاہی تھی اللہ پاک وہ معاف کرے گا، اور اس انسان کو اللہ رب العالمین جنت میں جگہ دے گا جو بندہ یہ 4 چیزیں پیدا کر لے۔ وہ یہ کہنے والے کون ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی بھی بات اپنی مرضی پر مبنی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی وحی ہی کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اب رب العالمین کے حکم اور وحی کے ذریعے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ 4 چیزیں پیدا کر لو، اور ان 4 چیزوں کے پیدا کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی رضا، بخشش اور رب کی جنت مل جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ العظیم ان 4 چیزوں کی طرف۔ تو سننے سے پہلے ہی ہم ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ 4 چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں گی، اگر نہیں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ ان 4 چیزوں کو پیدا کر لیں گے، کیونکہ جب چند اعمال کے بدلے میں انسان کی عاقبت سنور جائے، آخرت سنور جائے، رب العالمین جیسا عظیم بادشاہ بندے سے خوش ہو جائے، خالق و مالک جیسا عظیم بادشاہ بندے کا حامی و ناصر بن جائے، صرف 4 عملوں کے بدلے میں، تو بندے کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندے کو رب العالمین کی ذات مل جائے، اس کی رضا مل جائے، اس کے انعام مل جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں، 4 عمل ہیں، یہ 4 عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ من آمن باللہ، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب پر پکا ایمان ہو۔ اب رب العالمین کا ایمان کی تو ویسے بہت ساری شاخیں ہیں، اس چیز کو بھی ایمان کہتے ہیں، اس چیز کو بھی ایمان کہتے ہیں، اس چیز کو بھی ایمان کہتے ہیں، لیکن ایمان باللہ، اللہ پر ایمان اس بندے کا ہے جس کے پاس 2 چیزیں ہیں، سمجھو کہ اس کا اپنے رب پر پکا ایمان ہے۔ بنیادی 2 چیزیں کہ قرآن فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ ایسی محبت کسی سے نہیں کرتے۔ دنیا میں محبتیں بہت ہیں، انسان کی زندگی میں اولاد سے بھی ہے، خاندان سے بھی ہے، اپنی ملکیت سے بھی ہے، بیوی بچوں سے بھی ہے، اپنے علاقے سے بھی ہے، اپنے قصبے سے، یہ بہت ساری محبتیں ہیں۔ اب اسلام نے منع نہیں کی، جائز حدود تک یہ ساری محبتیں جائز ہیں، لیکن فرمایا کہ اشد حبا للہ، ایمان والے ان سب سے بڑھ کر جو سب سے مضبوط محبت کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ۔
اب یہ جملے چھوٹے سے ہیں، اب ہم اس کی گہرائی میں غور کر لیں اور ہم اپنے معاملات کا خود ہی احتساب کر لیں۔ ہمارے دل میں محبت اللہ کے لیے زیادہ ہے یا ان دنیا کی مصنوعی چیزیں یا دنیا کے ان عارضی تعلقات، رشتوں، ان عارضی نعمتوں اور لذتوں کے ساتھ؟ فرمایا اگر کامیابی کے طلبگار ہو، نبوی زبان سے اگر بشارت چاہتے ہو تو سب سے زیادہ محبت رب العالمین سے رکھنی پڑے گی، اور اسی کے ساتھ دوسری چیز کہ سب سے زیادہ خوف بھی رب العالمین کا رکھنا پڑے گا۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کہیں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہیں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ قرآن بھرا پڑا گئے کہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھ ہی سے ڈرو، احق ان تخشا، صرف ڈرو ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ انسان کو زندگی میں ہزارہا ڈر ہوتے ہیں، تنگی کا ڈر، بیماری کا ڈر، مفلسی کا ڈر، دنیا کی بڑی شخصیات کا ڈر، ان دنیا میں بہت سارے ڈر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے بڑھ کر جو انسان حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہیں، جن کی زندگی کی گاڑی کامیابی کے راستے کی طرف جا رہی ہے، راستے پہ چل رہی ہے، جن کی زندگی کا مقصد ان کو ملنے والا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودگی، وہ سب سے زیادہ محبت بھی رب العالمین سے کرتے ہیں اور سب سے زیادہ خوف بھی اپنے حقیقی خالق و مالک کا رکھتے ہیں۔ من آمن باللہ، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ محبت کی دنیا میں سب سے بڑا محبوب ان کا اللہ رب العالمین، خوف اور ڈر کی دنیا میں سب سے زیادہ ان کے دلوں میں ڈر اور خوف وہ بھی رب العالمین کا۔ فرمایا پہلی یہ چیز من آمن باللہ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس کے بعد وَرَسُولَهُ، اس رب کے رسول پر ایمان لائے۔ اب رسول پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ چیزیں تو بہت ہیں لیکن دو نقطے بندے کے سامنے، امتی کے سامنے رکھیں۔ ایمان بالرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ امتی کی نظر میں سب سے عظیم، اعلیٰ، اتم اور سب سے بلند و بالا تر ذات ہونی چاہیے۔ امتی کی نظر میں پوری مخلوق میں محبوب تر، مقرب تر، عزیز تر، اعلیٰ تر، بالا تر اگر کوئی ہستی ہونی چاہیے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مثالیں ملتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، مثالوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں، اتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ سے، جسم سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کے جوتوں سے، پورے وجود سے۔ حدیث کی کتاب سے مسلم کے اندر کتاب المناقب کے اندر ایک باب برکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ایمان، آپ کی ذات سے محبت، ذات سے تعلق وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ انس بن مالک صحابہ کرام کا تذکرہ فرماتے مدینہ طیبہ کے صحابہ کا معمول تھا۔ معمول کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے جو غلام لوگ تھے، جو ملازم تھے، خدام تھے، وہ اپنے مالکین کے لیے، اپنے مالکان کے لیے مدینہ کے کنووں سے پانی بھرنے جاتے تھے، وہاں سے پانی بھر کے واپس آتے تھے۔ لیکن انس فرماتے ہیں کہ جو سننے کی بات ہے، فرماتے ہیں جتنے بھی مدینے میں غلام تھے وہ کنووں سے پانی بھر کے اپنے مالکوں کی گھر کی طرف نہیں جاتے، سب کا رخ ہوتا تھا مسجد نبوی میں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ خمس یدا، صرف اس لیے کہ پانی لے کر آتے تھے، محبت تھی، غلاموں کو مالکوں نے کہا ہوا تھا پانی کنووں سے بھر کے جاؤ مسجد نبوی
اللہ کے حبیب علیہ السلام کا انتظار کرو، آپ جب آئیں آپ کو کہیں کہ محبت، الفت اور برکت کی خاطر اپنے ہاتھ اس پانی میں ڈبو دیں، تاکہ اس پورے دن کو جب ہم پانی پینے لگیں ہمیں وہ پانی میسر ہو جو محمد کریم علیہ السلام کے وجود کو لگنے والا ہو۔ کتنی ایک محبت کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ یہی صحابی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب من استعد الکفن میں بڑی طویل حدیث لاتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو کسی عورت نے ایک بہترین چادر بنا کے بطور تحفہ پیش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر پہن کر آئے، اصحاب نے دیکھا، حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے فوری طور پر سوال کیا، اللہ کے رسول یہ چادر آپ مجھے مرحمت فرما دیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دے دی۔ آگے حدیث میں سائل فرماتے ہیں کہ ساری جو مجلس والے اصحاب تھے، صحابہ کرام تھے، وہ اس بندے پہ تنقید کرنے لگے، اللہ کے بندے تو نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے کندھوں کی چادر اتروا دی، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صحابی فرماتے جب لوگوں نے زیادہ ٹوکا اس بندے کو تو آخر اس بندے نے کہہ ہی دیا، فرماتے انما سألتہ لکفنی، میں نے محمد کریم علیہ السلام سے یہ جو چادر لی تھی محض اس لیے کہ اس چادر کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر دیکھا، یہ چادر رسول معظم علیہ السلام کے جسم کو لگ گئی، اب میرے دل کی خواہش تھی کہ کاش وہ چادر میرا کفن بنے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم کو لگ چکی ہو۔ پانی کے برکن مسئلے میں، اس چادر کے مسئلے میں، یہ تو لمبا ایک عنوان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کس طرح محبت کرتے گئے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ساتھ، آپ کی اداؤں کے ساتھ، آپ کی تعلیم کے ساتھ سچی محبت، یہ بھی ایمان بالرسول میں شامل ہے۔ بڑی مثالیں ملتی ہیں، صرف چند ایک مثالوں پہ غور کریں کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے کہ راستوں کے کنارے سے مساجد بنانے کا بیان، وہاں بھی حدیث مبارکہ ذکر ہے، اور بھی کئی کتابوں کے اندر آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ سواری پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہوئے جا رہے گئے، حدیث میں چلتے چلتے سفر کرتے کرتے اچانک عبداللہ کی نظر پڑی ایک ریت کا ٹیلہ، ریت کے ٹیلے پہ جیسے نظر پڑی، عبداللہ بن عمر نے فرمایا قافلے کو روک لو۔ قافلہ روک لیا گیا، پیچھے کئی صحابہ تابعین کی بہت بڑی جماعت، جس سے ہی قافلے کو روکا گیا، عبداللہ بن عمر اپنی سواری سے اتر کر اس ریت کے ٹیلے کے قریب جا کے بیٹھے، 2 رکعت نماز ادا کی، واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آخر کیا بات تھی، اتنے بڑے قافلے کو ان 2 رکعتوں کے لیے روک لیا؟ فرمایا صرف اس لیے کہ یہاں پر میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک بار 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تھا، آپ نے یہیں پر 2 رکعت پڑھی، تو لہذا میں نے بھی آج اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ اب غور کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں کہ مثالیں قائم ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں، مثالیں قائم ہو گئی۔ فرمایا من آمن باللہ، جو لوگ رب العالمین کی ذات پر سچا ایمان لاتے ہیں، سب سے بڑی محبت اسی معبود حقیقی سے رکھتے ہیں، سب سے زیادہ خوف اسی خالق حقیقی ہی کا دل میں رکھتے ہیں، اس کے بعد وبرسولہ ہی، اس کے رسول کی ذات کے ساتھ بڑی سچی محبت کرتے ہیں، اس رسول کی لائی ہوئی شریعت اور احکامات کے ساتھ بڑا انصاف کرتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں۔ 2 باتیں فرمایا، تیسری نشانی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، حضر ہو سفر ہو کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت کی نماز کی پابندی کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت، رب العالمین کے در کی کامیابی کامرانی کی ضمانت، رب کا وعدہ میں تمہیں دلا دیتا ہوں۔
حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الوتر کے اندر امام ابو داؤد نے ایک پورا باب قائم کیا ہے فی من لم یوتر، اس بندے کا بیان جس کو وطر پڑھنے کا رات کو موقع نہیں ملا. یہ باب قائم کر کے امام حدیث لاتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 5 صلوات، 5 نمازیں ہیں کتبہن اللہ علی العباد، اللہ پاک نے یہ 5 نمازیں بندوں پر فرض کر دی ہیں. فمن جاء بہن، جو ان 5 نمازوں کو بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، ولم یضیع منہن شیئا، ان میں سے کسی عمل، کسی رکعت، کسی نماز کو ضائع نہیں کرتا، استخفافا لحقہن، کسی چیز کو معمولی نہیں سمجھتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کان لہ عہد عند اللہ ان یدخلہ الجنہ، ایسے بندے کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو ضرور معاف کر کے اپنی جنتوں میں داخل کریں گے. کہ فرمایا نماز کی پابندی، حضر، سفر، کچھ بھی ہو لیکن نماز نہیں چھوڑنی. فرمایا تیسری یہ چیز، پہلی چیز اللہ رب العالمین پہ سچا ایمان، دوسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پر سچا ایمان. فرمایا تیسری چیز کہ نماز کی پابندی، نماز کسی حال میں نہیں چھٹی. صحابہ کرام نے جیسے عمل کر دکھایا، سیدنا عمر کو خنجر لگا، پیٹ پھٹ چکا، آنتنیاں پھٹ چکی، مدینہ کے طبیب نے منہ میں دودھ ڈالا، آنتنیوں کے ذریعے باہر نکل پڑا، لیکن ہوش سالم تھا. یعنی اس مطلع امام مالک کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے کہ انسان کی رگوں سے خون بہتا رہے تو نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی. کیوں سبھی حدیث لائے، نماز کا ٹائم ہوا، امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ نماز کا کیا ہوا؟ کہنے والوں نے کہا کہ آپ کی حالت ایسی نہیں کہ آپ نماز پڑھ سکیں. فرماتے ہیں کیسی بات کرتے ہو؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے میں نے سنا آپ نے فرمایا جس بندے کا نماز سے تعلق نہیں، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ تہیہ کر لو، حضر ہے، سفر ہے، تنگی ہے، تکلیف، نماز نہیں چھوڑنی. اور اس کے بعد فرمایا چوتھی چیز وہ صام رمضان، جو لوگ رمضان سے وفاداری کرتے ہیں، رمضان کے روزوں کے ساتھ، رمضان کے حکامات کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، یہ چوتھی نشانی ہے اس انسان کی جس کے بارے میں محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کا حق ہے رب پر کہ مولا کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دے. اب یہ جو چوتھا رمضان کا نقطہ ہے، اس پر بھی حدیثوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، انسان کو زندگی ملی کیوں ہے؟ رہنا تو کسی کو نہیں ہے. یہ تو اٹل حقیقت ہے کہ زندگی مختصر ہے. ہم روز ابھی سوئی ہوتے ہیں، فجر کے بعد مساجد کے ممبروں سے اعلان آتے ہیں، میناروں سے اعلان آتے ہیں، حضرت آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کی نماز جنازہ اس جگہ پر فلاں وقت پر، آج اس کی فلاں کی نماز جنازہ فلاں مقام پر. یہ تو قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہاں پہ رہنا کسی کو نہیں ہے. فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک اور مقام پہ رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ایک اور مقام پہ رب العالمین فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ کا قرآن ہم سب سے مخاطب ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، امیر ہو، غریب ہو، یہ چیز سمجھ لو تم یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے. تمہاری مثال ایک مسافر کی طرح ہے. ہم تو کہیں گے کہ ہم دریا خان مری کے باسی ہیں، لیکن دین کہتا ہے نہیں، تم یہاں مسافر ہو. ہم باہر جا کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن دین کہتا ہے پاکستانی نہیں، پاکستان تمہارا مسافر خانہ ہے.
یہ جتنی چیزیں نظر آتی ہیں فرمایا یہ زندگی چند دنوں کا کھیل اور تماشا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ تو مختصر کھیل تماشا، کوئی پتہ نہیں، وما تدری نفس بأی ارض، پتہ ہی نہیں یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، دکان پر، دفتر میں، آفس میں، چلتے پھرتے، گاڑی سواری، موت کسی چیز کو نہیں دیکھتا، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ رب نے جو حکم دے دیا ہے موت جب آئے گی یہ نہیں کہے گی کہ اس کے بچے بڑے ہیں چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہو جائیں تو پھر ہی والد کو موت دی جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ موت یہ نہیں کہے گی کہ اس نے ابھی شادی کی ہے، اس کی بیوی موجود ہے، بیوہ ہو جائے گی۔ موت یہ نہیں کہتی کہ یہ اس کو بڑا ہونے دیا جائے، اس کے والدین کو سہارا بننے دیا جائے، فرمایا نہیں، موت بندے کے پیچھے چل رہی ہے، وہ اٹل حقیقت آنی ہے۔ یہ زندگی مختصر ملی ہے، کیوں ملی ہے؟ فرمایا اسی لیے ملی ہے کہ یہاں سے کچھ کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو، یہ عملوں کے لیے ملی ہے۔ اور فرمایا عمل کیا ہے؟ عمل پوری زندگی کرنے کے لیے موقع ہے، لیکن رمضان جیسا پیکج نہیں ملے گا۔ رمضان کو زندگی کا مقصد سمجھو، رمضان کو آخرت کامیابی کامرانی پانے کا بہترین موقع سمجھو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، ہمارے دلوں میں اس چیز کو بٹھانے کے لیے بڑے عظیم مثال دیے، تاکہ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کا مقصد مل جائے، یہاں سے جائیں تو کچھ لے کے جائیں، یہاں سے جائیں تو اپنے رب کو راضی کر کے جائیں، باقی تو کوئی راضی ہوا نہ ہوا یہ تو سب رہ جائیں گے، راضی اس کو کریں۔ فرشتہ سانس نکال رہا ہے، لیکن اس وقت بھی بندے کو عرش والے کے امداد کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے قبر میں سلا دیا، یہاں پر بھی اس کو اس کی امداد کی ضرورت ہے۔ یہ قیامت کے دن اٹھا، عمل تلتے گئے، یہ پل صراط سے گزرتا ہے۔ ایک رات ایسی ہے کہ جس کے سہارے کی بندے کو ہر گھڑی ضرورت ہے۔ وہ سہارا اگر بندے سے الگ ہو جائے، بندہ اس سہارے سے بے سہارا بن جائے، ساری دنیا کٹھے کر لے، کوئی دنیا والا کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اب اس سہارے کو پانے کے لیے یہ زندگی نیکیوں میں لگاؤ، تاکہ تمہارا مالک تم سے خوش ہو، اور اس کی خوشنودگی کے لیے رمضان کو موقع غنیمت سمجھو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بڑی بڑی مثالیں دی۔ ایک آپ نے مثال دیتے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر، کتاب الرؤیا کے اندر امام صاحب ایک باب قائم کرتے ہیں، ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں، تعبیر الرؤیا، خواب کی تعبیر کا بیان۔ بڑی طویل حدیث لائے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ارشاد فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دو بندے آئے، دونوں بھائی تھے، دونوں نے اکٹھے آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان بنے، وکان اسلامہما جمیعا، دونوں نے ایک ہی مجلس میں اکٹھے کلمہ پڑھا، دو بھائی اکٹھے کلمہ پڑھا۔ لیکن ان دونوں بھائیوں میں جو بڑا بھائی تھا وہ زیادہ محنتی تھا۔ دونوں صحابی تھے، دونوں دیندار تھے، دونوں نیکیاں کرنے والے تھے، لیکن ایک کا جذبہ زیادہ تھا، جہاد میں، تبلیغ میں، تلاوت میں، نیکی میں اس کا جذبہ زیادہ تھا، جبکہ دوسرے کا جذبہ بنسبت اس کے کم تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے، ایسے ہوا کہ کچھ ہی وقت کے بعد ان میں سے ایک بھائی، وہ جو بڑا بھائی تھا، جو زیادہ محنتی تھا، زیادہ محنت کش تھا، وہ وفات پا گیا۔ کچھ وقت گزرا، تقریباً 1 سال گزرا، اس کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ بھی وفات کر گیا، دونوں دنیا سے جا چکے گئے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ایک دن رات کو سوتے سوتے مجھے خواب آیا، بڑا عجیب خواب آیا۔ فرماتے اس خواب نے مجھے بھی حیران کیا، صرف مجھے ہی نہیں، مدینہ میں جس کو میں نے یہ خواب بتایا سبھی پریشان ہو گئے۔ آخر مسئلے کا حل جا کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا۔ خواب کیا تھا؟ صحابی فرماتے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جنت کے اندر سے ایک دربان فرشتہ ہوتا ہے، وہ باری باری باہر کھڑے ہوئے بندوں کو بلاتا ہے، اندر دروازہ کھول کے ندا دیتا ہے، فلاں بندہ ہے، اس کو اندر جنت میں داخل کرایا جائے۔ اب یہ صحابی فرماتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں
جنت کے دروازے پر کھڑے وہ دونوں بھائی تھے، بڑا بھائی بھی تھا، چھوٹا بھائی بھی تھا، لیکن جب جنت میں داخلے کی باری آتی ہے، بلانے کی باری آتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑا بھائی جو زندگی میں ہم نے دیکھا کہ محنت زیادہ کرتا تھا بنسبت چھوٹے بھائی کے، اس بڑے کو چھوڑ کے فرشتے نے جو اندر سے پہلے ندا اور پکار دی، چھوٹے بھائی کا نام لیا کہ فلاں جنت میں داخل ہو، وہ جنت میں داخل ہوا۔ بڑا بھائی ابھی تک کچھ دیر کے لیے باہر کھڑا تھا، پھر کچھ دیر کے بعد اس کو بلایا گیا، وہ بھی جنت میں داخل ہوا۔ فرماتے میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ بڑا بھائی محنت میں، عمل میں، کوشش میں، جہد میں بنسبت چھوٹے سے زیادہ محنت کش تھا، جبکہ آج اس کو نہیں چھوٹے کو بلایا گیا۔ فرماتے صبح جیسے ہوئی، میں جس ساتھی کے ساتھ یہ خواب بیان کروں کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، وہ بندہ حیران ہو جائے کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب نے مشورہ دیا کہ ہمیں کیوں بتاتے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتا دو۔ فرماتے میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مجلس کا رخ کیا، میں نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں جیسے ہی آیا، میں نے یہ خواب ذکر کیا، آپ نے فرمایا اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے حبیب تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ بھائی جو پہلے فوت ہوا تھا، اس کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں، عمل بہت زیادہ تھے، جبکہ یہ چھوٹا بھائی جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ عملوں میں اتنا تیز نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عملوں میں تیز تو نہیں تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک رمضان بنسبت اس کے زیادہ آ گیا تھا۔ اب اس ایک رمضان کی بدولت یہ بھائی اس بھائی سے اتنا آگے نکل چکا ہے، فیما بین السماء والارض، جتنا زمینوں اور آسمانوں کا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ چھوٹے بھائی نے رمضان کو اپنی زندگی میں محنت میں لگایا، جبکہ پہلا بھائی محروم تھا، وفات پا چکا تھا۔ اس ایک رمضان نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ یہ بڑے بھائی سے اتنا بلند مقام جنت میں پا گیا ہے جتنا زمین و آسمانوں کے بیچ کا فرق ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ آنے والا ایک رمضان ہماری نظروں میں آتا بھی ہے اور چلا بھی جاتا ہے، لیکن عقل والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ اس میں ایسی رات بھی ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ایسی عبادات، ان کے ایسے اجر اور فوائد ہیں۔ محمد کریم علیہ السلام کی حدیث پر غور کرے، ایک رمضان بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو فرمایا 4 چیزیں جس بندے کی زندگی میں ہیں، اپنے حقیقی خالق و مالک پر جس بندے کا سچا ایمان ہے، محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جس بندے کا پختہ تعلق ہے، نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں جو بندہ انتہائی چستی سے کام لیتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے سے اس کا بڑا بہترین تعلق ہے، تراویح، روزے، دیگر ہم احکامات کے ساتھ جس بندے نے حق ادا کر دیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کر دیا وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس بندے کا اب رب پر حق ہے، اللہ پاک اس کی کوتاہیوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں جگہ دے دے۔ تو آؤ میں اور آپ ابھی سے تہیہ کر لیں، ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور آنے والے رمضان کے لیے ابھی سے ذہن بنا لیں۔ اگر ہم رمضان میں بے عمل بنے رہے، سست بنے رہے، کاہل بنے رہے، گرمیوں کی وجہ سے، سردیوں کی وجہ سے، دیگر تکلیفوں کی وجہ سے احکامات کی ادائیگی سے سست رہے، تو محمد کریم علیہ السلام نے بڑی خطرناک نوید سنائی۔ فرمایا جس کو رمضان کام نہیں آیا اس جیسا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ بعد میں جب بات پوچھی گئی آپ نے فرمایا یہ آمین یہ تھی، اللہ کے فرشتے جبریل نے کہا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور رمضان کے ذریعے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنے گناہ بخشوا نہ سکا، رب کی جنت نہ پا سکا، یہ ایسا بدبخت ہے۔ ایسے انسان کے لیے جبریل نے بد دعا کی، میں نے آمین کہہ دی۔
جس کو رمضان ملا وہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، وہ باقی 11 مہینوں سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے پکی ہلاکت کے، تباہی کے، بربادی ہے۔ تو آؤ ابھی سے ذہن بنا لیں، ان تینوں احکامات کے ساتھ ساتھ رمضان کی تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔